ندیم رضا کا سلام۔ آج ایک ظلم و ستم کی ایک نئی داستان کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ اس میں لفظوں کا انتخاب بڑا مشکل ہے، لفظ ختم ہو جاتے ہیں لیکن اس کو ایکسپلین اپنے لفظوں میں آپ نہیں کر سکتے جو بھارتی فوج نے بارہمولہ کے ضلع سوپور میں کیا ہے، جہاں 3 سالہ بچے کے نانا کو گاڑی سے اتار کر بے دردی سے قتل کیا گیا۔ بچے کے نانا وہ اس لیے لفظ استعمال کیا جا رہا ہے، ان کا بالکل نام ہے، ان کا اپنی شناخت ہے، بشیر احمد خان۔ لیکن جس طرح بچے نے اپنے نانا کی لاش پر جو بیٹھ کے بیان کیے ہیں، اس نے انسانوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے، وہ مسلمان ہوں، عیسائی ہوں یا کسی بھی مکتب سے تعلق رکھتے ہوں، سب ان کے بچے تو پھول کی مانند ہوتے ہیں اور بچوں سے سب کو ہی پیار ہوتا ہے۔ ہر کوئی گلی میں بھی جائیں آپ، جہاں کوئی بچہ جا رہا ہوتا ہے سب اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں۔ لیکن اس بچے کے ساتھ جو ظلم روا رکھا گیا ہے، اس 3 سالہ بچے کے سامنے نانا کو گاڑی سے کھینچ کے نکالا جاتا ہے اور پھر فائرنگ کر کے مار دیا جاتا ہے۔ بچہ پھر جس طرح سے بے بسی کے عالم میں بچہ کیا کر سکتا ہے، وہ اپنے نانا کی میت پہ لیٹ کے وہ جس طرح سے بیان کرتا ہے، اس نے نہ صرف وہ انسانوں بلکہ چرند و پرند سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ واقعہ یہ جو ہوا ہے سوپور میں، اس نے پھر ایک دفعہ جھلک دکھا دی ہے کرب و بلا کی، کیوں کہ کشمیر کو بھی یہی کہا جاتا ہے کہ یہ کشمیر میں بھی اسی طرح کرب و بلا کے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں۔ اور اس بچے نے جس طرح سے اپنے نانا کی لاش پہ بیٹھ کے احتجاج کیا ہے، یہ دنیا کا سب سے چھوٹا بچہ نہیں ہے جس نے اپنے نانا کی لاش پہ بیٹھ کے بیان کیا ہے۔ اس سے بھی چھوٹے بچے نے کربلا کے میدان میں 6 ماہ کے حضرت علی اصغر نے بیان کیا تھا، پانی کے لیے اس نے بھی نعرہ بلند کیا تھا، کس طرح یزیدی فوج کے سامنے للکارا تھا یزیدی فوج کو۔ ایسے ہی اس بچے نے مودی سرکار کی فوج کو للکارا ہے، ان کو بتایا ہے کہ تم میرے نانا کو تو مار سکتے ہو لیکن میری جو رگوں میں خون ہے، کشمیری خون ہے، مسلمان کا خون ہے، وہ کبھی بھی اس کو ختم نہیں کر سکتے۔ جو تحریک ہے آزادی کی تحریک، اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ اس کے جس طرح کے مظالم روا رکھے گئے ہیں جو صہیونی ریاست فلسطین میں، وہاں بھی بچوں کو اسی طرح سے بچوں کے سامنے ان کے والدین کو مارا جاتا ہے۔ کربلا میں بھی یہی ہوا ہے، بچوں کے سامنے کس طرح سے مارا گیا، عورتوں کے سامنے کس طرح سے ان کے بچوں کو ذبح کیا گیا ہے، کس طرح سے لاشوں کو پامال کیا گیا ہے، کس طرح سے عورتوں کو قیدی بنایا گیا ہے، کس طرح سے خیموں کو جلایا گیا ہے۔ سیم یہی واپس آئیں کشمیر کی کربلا میں، وہاں پہ کیا کیا جا رہا ہے، وہاں پہ بھی یہی کیا جا رہا ہے۔ لیکن افسوس، صد افسوس، کربلا کے اوپر کتنے رونے والے ہیں، اس وقت کوئی نہیں تھا، لیکن یہاں افسوس اس چیز کا ہے کہ اتنے ظلم و ستم کے باوجود جو ہمارے مسلمان ممالک ہیں وہ خاموش بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ تجارت کو ترجیح دے رہے ہیں۔ انسانی جانوں کی کوئی قیمت وقت نہیں ان کے سامنے، وہ پھر بھی تجارت کو ترجیح دے رہے ہیں کیونکہ 1 ارب 35 کروڑ کی مارکیٹ وہ چھوڑنا نہیں چاہتے۔ ہاں، وہ چھوڑنا چاہتے ہیں جو مظلوم جو کشمیری ہیں، فلسطینی ہیں، ان کے اوپر کوئی کسی قسم کا احتجاج، کوئی صدا بلند نہیں کر رہے، کسی طرح کی آواز نہیں اٹھ رہی۔ نہ صرف یہ، جب 5 اگست 2019 کو جس طرح سے مودی سرکار نے جو کشمیریوں کو جو آئین میں خصوصی حیثیت حاصل تھی اس کو ختم کر کے اس کو یونین میں شامل کر لیا، ان سب آبادیوں کو، کشمیر، جموں کشمیر کو، لداخ کو اپنی یونین ٹیریٹری بنا دیا، اس پہ کیا کیا؟ پاکستان نے اس وقت احتجاج کیا لیکن کیا رہا؟ کچھ نہیں رہا۔ کیوں؟ جو عالمی ادارے ہیں، وہ UN ہو یا کوئی بھی ملک ہو، امریکہ ہو، کوئی بھی ہو، وہاں صرف طاقت کی آواز ہوتی ہے، کمزور انسان کو کہیں بھی جینے کا حق نہیں ہوتا۔ میں اس وقت بھی نیو یارک میں تھا کہ جب UN کے سلامتی کونسل کا اجلاس ہوا تھا، تو اس وقت میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ یہاں سے صرف اور صرف ایک اسٹیٹمنٹ جاری ہوگا کہ دونوں ممالک بیٹھ کے مسئلہ حل کریں، اس سے بڑھ کے کچھ نہیں ہوگا۔ ہم اسی میں خوش تھے،
ہم نے کشمیر سیل بھی بنا دیا گیا 5 اگست کے بعد. اس میں کیا ہوا؟ جو دفتر خارجہ میں آپ نے سیل بنایا اس نے کیا کیا؟ دفتر جو سیل تھا وہاں کہا گیا کہ کم از کم 20 افراد ایسے دیے جائیں جو ایکسپرٹس ہوں، جن کا کام صرف کشمیر پہ آواز اٹھانا ہو، جو دنیا بھر میں پاکستان کے سفارت خانے ان کے ساتھ لائزن بنائے، ان کو فیڈ کرے یہاں سے کس طرح سے تحریک چلانی ہے. لیکن نہیں ہوا. وہاں سے مانگے تانگے دیگر ڈپوٹیشن کے اوپر اب وہ بھی 8 سے 10 افراد دیے، وہ غیر فعال ہو گیا، کچھ نہیں کیا. ہم نے کیا کیا؟ جو امریکہ مظاہرے ہو رہے تھے پاکستان کونسولیٹ ایمبیسی، وہ کس طرح سے فعال تھے؟ نہیں، میں نے خود نے وہاں دیکھا، میں اس دوران ادھر ہی تھا، کوریج پہ گیا ہوا تھا یو این کی. وہاں کوئی ایکٹیویٹی اس طرح سے عام لوگوں میں تھی حرکت، وہ متحرک تھے، احتجاج بھی کر رہے تھے، سب کچھ ہوا. لیکن آپ نے کیا کیا؟ ہمیں اپنی پالیسیاں تبدیل کرنی ہوگی. جیسے یو این کے اندر ایشیا پیسیفک کے ممالک کا جو انتخاب ہوا ہے وہ دیکھ لیں آپ کی وہ مانا کہ پہلے سے ہر چیز طے شدہ ہوتی ہے، لیکن 5 اگست 2019 کے بعد جس طرح کشمیریوں کا قتل عام ہوا، جس طرح سے کشمیریوں کی نسل کشی گو کہ 72 سال سے ہو رہی ہے، لیکن اس میں جو شدت آئی ہے، جس میں اضافہ آیا ہے، وہ تو 5 اگست 2019 کے بعد آیا. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کیوں نہیں روکا؟ کیوں؟ انتخاب ہوتا تھا پہلے، اس میں 140 سے 150 ووٹ ہوتے تھے، لیکن اس دفعہ 184. تو یہ ہماری کیا، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ ہمیں اس جانب سوچنا پڑے گا ہماری پالیسیاں ہے کیا. ہمارے جو مسلمان ممالک ہیں، OIC ہے، عرب لیگ ہے، وہ کیا کر رہی ہے؟ جو دیگر ممالک ہے کیا ہے؟ کیا جس طرح سے فلسطین کے ساتھ جو اسرائیلی فوجیوں نے ان کا قتل عام کیا، ان کا ناکتہ بند کیا، وہاں پہ بھی ان کو بھی ایک جیل میں بنا کے رکھا ہوا ہے. اس کے ساتھ بھی مسلمان ممالک کے کاروباری مراسم قائم ہو چکے ہیں، سب تسلیم کر رہے ہیں، ایک دوسرے ممالک کے ساتھ آمد و رفت ہو رہی ہے، کورونا کے اوپر ایک دوسرے کا ساتھ دے رہے ہیں. اور یہی چیز ریپلیکا دیکھیں کشمیر کے اندر. تو ہمیں جاگنا ہوگا. یہ جو آج جو جہانگیر جو 3 سالہ بچہ ہے جس نے عالمی ضمیر کو جھنجھوڑا ہے، کیا اس کی آواز پہ ہم لبیک کہیں گے؟ ہم لبیک کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ کیوں نہیں کہیں گے؟ ہمیں کہنا پڑے گا. وجہ یہ ہمیں ایک تاثر دینا پڑے گا ہمیں حکومت کا، کس طرح سے ہم آواز اٹھا رہے ہیں. کیونکہ 25,000 ڈومیسائل جس طرح بھارتی شہریوں کو کشمیر کے جاری کیے گئے، جموں کشمیر کے، اس پہ ہم نے کیا کیا؟ اسٹیٹمنٹ، ٹویٹ، دیٹ از اٹ. کیا اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا؟ یہ وہ سوال ہیں جس کے جواب سب کو چاہیے، عوام کو بھی چاہیے. ایک بچے نے جس طرح سے جھنجھوڑا ہے، آپ کو دوبارہ بیدار کیا ہے، آپ کو اس جانب دیکھنا ہوگا. کیوں اس بچے کے فرد نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر کا میڈیا چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، آواز اٹھا رہا ہے. یہ وہ موقع ہے، آپ کو ہمنوا ہونا پڑے گا، آپ کو آوازوں میں اپنی آواز ملانی پڑے گی، آپ کو جمپ ان کرنا پڑے گا، آپ کو آگے جانا پڑے، ایکٹیویٹیز دکھانی پڑیں گی. یہ وہ وقت ہے. کیونکہ بچے کی جو صرف جو رو رہا ہے، جو بین کر رہا ہے، جو ماتم کر رہا ہے، جو نوحہ پڑھ رہا ہے، وہ سنیں، اس کے عمل کریں. آگے بڑھیں گے تو اس کی بچے کی طاقت ہے، یہ فتح کی طرف لے کے جائے گی آپ کو. اگر ہم نے یہ بھی اپرچونٹی ضائع کر دی تو اس پھر کوئی حاصل نہیں ہوگا. کیوں کہ بھارت کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں وہاں سے بھی آواز اٹھ رہی ہیں، وہی بی جے پی مافیا جو ہے ان کو بھی سنپ کر رہی ہے کہ ایسا ہرگز نہیں، لیکن ایسا ہی ہے. ظلم ہے، جو کل بھی ظلم تھا آج بھی ظلم ہے. اگر اب بھارت کو آج بھی نہیں روکا ہم نے تو اس کا ظلم بڑھتا رہے گا. اور بچے کی خدا نخواستہ اس بچے کی جو آہ ہے، کرب ہے، جو صدا ہے، وہ بند نہ ہونی چاہیے. اس کے اوپر ہمیں بھرپور احتجاج کرنا چاہیے. نہ صرف پاکستان بلکہ عالمی ضمیر کو جھنجھوڑا جائے، عالمی ادارے جو ہیں ان کی توجہ اس جانب مبذول کرائی جائے. جو یونیسیف ہے، جو بچوں کے لیے خاص کر جو NGOs کام کر رہی ہیں، جو ادارے کام کریں، وہاں پہ ہمیں اپلیکیشن دینی چاہیے، پٹیشن دائر کریں اور اس کے اوپر کام کریں، تبھی کوئی مسئلہ حل ہوگا. ادروائز صرف محض ٹویٹ کر دینا یا ایک اسٹیٹمنٹ جاری کر دینا یہ مسئلہ حل نہیں. ہمیں سفارتی سطح پہ اور جو ہماری خارجہ پالیسیاں ہیں دیکھیں اس کو ہمیں تبدیلی لانا ہوگی، تبھی آپ کی فتح ہوگی. ادروائز پھر کشمیری اسی طرح سے یہ روتے رہیں گے، چیخو پکار کرتے رہیں گے، کل پھر واقعہ ہو جائے گا. ہمیں اگلے واقعے سے پہلے کچھ کرنا ہوگا. سوچئے اور اس پہ عمل درآمد کچھ کیا جائے. خدا حافظ.